اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کے رکوع نمبر 19 کا آغاز کر رہے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق سامیہ سن لیا قولا بات الذین ان لوگوں کی قالوا انہوں نے کہا ان اللہ فقیر اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا ان قریب لکھ دیں گے ہم ان کی بات کو جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق قتل کیا انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے، ونقول ذوقوا عذاب الحریق ہم کہیں گے ان سے کہ تم چکھو عذاب جو کہ جلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اوپر کی آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر زور دیا گیا۔ اب ان آیات میں یہود کی شباہت کا بیان ہے کہ ان کا رفع کرنا مقصود ہے۔ دراصل یہود یہ شبہات نبوت پر طعن کی غرض سے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو بعض یہود نے اس کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے لو جی اللہ تعالیٰ بھی فقیر ہو گئے ہیں اور بندوں سے قرض مانگتے ہیں، مانگنے پر اتر آئے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی۔ یہود اس قسم کے شباہت عوام کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متنفر کرنے کی غرض سے وارد کرتے تھے، ورنہ وہ بھی خوب مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اس قسم کے خیالات کا اظہار کفر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گستاخی، رسولوں کو ناحق قتل کرنا سب ان کے نام اعمال میں درج کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن ایسے مجرموں کو کیف کردار تک پہنچایا جائے گا اور عذاب حریق کے وہ مستحق ٹھہریں گے۔ اس وجہ سے کہ ذالک بما قدمت ایدیکم کہ آگے بھیجا ان کے گناہوں نے، وان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام للعبید ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ رتی برابر بھی ظلم صادر ہو تو وہ ظلام ٹھہرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان کہ ہم کسی بھی پیغمبر کے ساتھ ایمان نہ لے کر آئے یہاں تک کہ آئے ہمارے پاس قربانی، تأکلہ النار اسے آگ کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسول من قبلی کہہ دو کہ تحقیق آئے تمہارے پاس پیغمبر مجھ سے پہلے، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، وبالذی وہ جو کہ قلتم تم نے کہا، فلما قتلتموہم کس لیے تم نے قتل کیا انہیں، ان کنتم صادقین اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ یعنی ان کا دوسرا شبہ یہ کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر نا ایمان لانے کے سلسلے میں پیش کیا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے کہ اگر کوئی نبی یہ معجزہ پیش نہ کرے تو اس پر ایمان نہ لائے، حالانکہ ان کی کسی کتاب میں یہ حکم نہیں ہے۔ ہاں بعض انبیاء کے بارے میں یہ ضرور مذکور ہے کہ جب کوئی قربانی یعنی نظر پیش کی جاتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اور اس قربانی نظر کی علامت قبولیت کے طور پر آسمان سے آگ اترتی جو اسے جلا دیتی، جیسا کہ حضرت ایلا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو تم نے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کیا اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ یعنی ان کے اس شبہ کا جواب ہے جو اوپر ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر واقعی تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہارے باؤ اجداد نے ان بہت سے انبیاء کو قتل کیوں کر ڈالا جو اپنے دعوے صدق نبوت پر دوسری واضح نشانیوں کے ساتھ یہ معجزہ بھی لے کر آئے جس کا تم اب مطالبہ کر رہے ہو، لیکن انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اگر آپ کو جھٹلائیں آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے، وہ لے کر آئے تھے واضح نشانیاں، وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ وہ دلیلیں لے کر آئے، چھوٹی کتابیں لے کر آئے اور روشن کتاب بھی لے کر آئے تھے، انہوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ یہود کے تمسخر اور شبہات کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اس قسم کی شبہات پیدا کر کے اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ غم کی بات نہیں ہے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء کے ساتھ بھی یہی سلوک کر چکے ہیں۔ البینات سے دلائل عقلیہ اور معجزات دونوں مراد ہے، اور زبر سے زبور کی جمع ہے۔ اس سے وہ چھوٹے چھوٹے صحیفے مراد ہیں جو مواعظ اور زواجر اور حکم پر مشتمل تھے۔ حضرت داؤد کو جو کتاب دی گئی تھی، قرآن نے اسے بھی زبور کہا ہے، کیونکہ اس میں بھی زواجر مواعظ کا پہلو نمایاں ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں الکتاب سے مراد وہ بڑی کتاب ہے جو احکام و شرائع سب پر حاوی ہو، مگر ان سب کتابوں میں قرآن مجید کے سوا کسی کتاب کو اعجازی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فإنما توفون أجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو دوزخ سے دور کر دیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، صرف اور فائدے کا ٹھکانہ ہے۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا مال اولاد کے ذریعے۔ ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب، اور البتہ سنو گے تم ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور ان مشرکوں سے، اذًا کثیرا، بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں گے تمہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی بکیریوں کا حال اور ان کا کفر بیان کرنے کے بعد یہاں بتایا کہ دنیا کے جس مال و متاع کے جمع کرنے کے لیے انسان بخل کرتا ہے نا، یہ سب کچھ فانی اور نہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ آخرت کی زندگی ہی باقی اور ابدی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور اسی میں کامیابی کے لیے کوشاں رہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ قیامت ہی کے دن پورے بدلے دیے جائیں گے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو دنیا یا برزخ میں بھی کچھ نہ کچھ اعمال کا بدلہ ملے گا، مگر پورا بدلہ ثواب و عقاب قیامت کے دن ہی ملے گا، اس سے پہلے وہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے، اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی، کہ آئندہ بھی جان و مال میں تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنا ہوں گی، جیسے کہ اموال کا تلف ہو جانا، چھن جانا اور بیمار پڑ جانا، اہل کتاب اور مشرکین کی زبانوں سے تمہیں انتہائی دل آزار اور جگر خراش طعن و تشیح، بیہودہ گفتگو، جھوٹے الزامات سننا پڑیں گے، جیسا کہ منافقین نے ہر طرح سے ستایا۔ کعب بن اشرف یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجو اور مسلمان خواتین کی تشبیب میں قصائد نظم کیے، یعنی قصیدے کسے، مگر ان سب کا علاج یہ ہے کہ تم صبر یعنی ثابت قدمی اور استقلال سے کام لو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں میں رکھو۔ اگر صبر اور تقوی سے ان آزمائشوں کا مقابلہ کرو گے تو یہ نہایت ہمت اور حوصلہ اور اولو العزم کا کام ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک قتال کی اجازت نہیں ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے عفو درگزر سے کام لیتے رہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد ان لوگوں سے اوتوا الکتاب، جو دی گئی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم بیان کرو گے لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، نہ تم چھپاؤ گے اسے، فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر پھینکا انہوں نے اسے پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے خریدا اسے تھوڑی قیمت میں، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، برا ہے جو بھی وہ انہوں نے مول خریدا ہے۔ یعنی اہل کتاب سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ ان کی کتابوں میں جو احکام دیے گئے ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان کا اعلانیہ اظہار کر کے ان کو چھپانے کے جرم کا ارتکاب نہ کریں گے، مگر انہوں نے دنیا طلبی میں پڑھ کر اس عہد کی کوئی پرواہ نہ کی اور ان احکام میں بھی لفظی اور معنوی تحریف کی اور بشارتوں اور علامتوں کو چھپایا، جس کا اللہ یہاں
یہاں ذکر کر رہا ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، نہ خوش ہوں نہ یہ گمان کرے وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں جو انہیں دیا گیا، وہ یحبون ان یحمدوا، وہ پسند کرتے ہیں ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے تعریف کرنے کے لیے جو کہا جائے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ مت سمجھیے کہ وہ عذاب سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی یہ جو کام یہ کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں ان پر اتراتے چلے جاتے ہیں، جو کام انہوں نے نہیں کیے ان کے متعلق بھی چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے کارناموں میں شمار کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ یہ آیت دراصل یہود اور منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کوئی بات دریافت کی، انہوں نے اس کا غلط جواب دیا، پھر خوش ہوئے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا، اب انہیں ہماری تعریف کرنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کر دی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے بادشاہ زمین و آسمان کی، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ جب حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ مالک الملک ہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے انتقام سے ڈرتے ہوئے اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کرتے ہیں۔